نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ ٹیڈیکس اور سٹی اسکول کی میں بہت مشکور ہوں کہ آج آپ لوگوں نے مجھے اپنی سٹوری شیئر کرنے کا موقع دیا اور بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے سب آپ لوگوں کو دیکھ کر مل کر۔ السلام علیکم۔ میری جو زندگی کی جرنی ہے، اگر میں ان ناموں سے اپنے سفر کا آغاز نہ کروں تو میرے خیال سے بہت زیادتی ہوگی۔ سب سے پہلے میری مدر، میری ٹیچر اور میرے ایک اچھا انسان میرا شوہر۔ اللہ کی پلاننگ کے تحت میرے فادر بھی بڑے جلدی چلے گئے تھے اور ہسبینڈ بھی بہت جلد اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اس لیے میری ماں کے اثرات میری زندگی پر بہت زیادہ ہیں۔ تو بس ان کی پوری جو ان کی شخصیت تھی، ان کے قول فعل عمل ان لوگوں کا، وہ پوری میری زندگی میں اور آج کے دن تک وہ لوگ میرے سامنے ہوتے ہیں اور میں ان کے ساتھ ہی میری زندگی کا سفر جاری ساری ہے۔ اور یہ ان کا نام لینے کا بہت زیادہ مقصد بھی میرا یہی ہے تاکہ انسان اپنی پرسنالٹی کو کسی بھی رشتے میں ہو اس کو ایسا بنائے کہ اس کے اثرات صدیوں پر محیط ہوتے ہیں۔ تو میری مدر باقاعدہ طور پر ہمیں چھوٹا سا تنکا ڈھونڈا کرتی تھی، بہت چھوٹی چیز ڈھونڈا کرتی تھیں اور اٹھا کر کہتی تھیں کہ اگر زندگی میں تمہارے اوپر تمہارے ساتھ کوئی اتنی چھوٹی بھی بھلائی کرے تو اس کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ تو مجھے ہمیشہ ان کا یہ جملہ میرے ذہن میں جیسے پیوست ہو گیا تھا کہ اپنے محسنین کو ضرور یاد رکھا جائے، جن لوگوں کے کندھوں پہ چڑھ کر ہم زندگی کا سفر طے کرتے ہیں۔ کتنے سارے ہمارے ساتھ لوگ ہوتے ہیں اور جب ہم کچھ بن جاتے ہیں تو وہ ایک امیر خسرو کا شعر ہے کہ چلتی کو یہ گاڑی بولیں دودھ بنے تو کھویا دیکھ کبیرہ رویا۔ جب ہم کچھ بن جاتے ہیں، کسی مقام اور مرتبے کو اچیو کر لیتے ہیں، کہیں منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، تو پھر ہمارے سامنے اپنا مستقبل ہوتا ہے، ہماری گاڑی ہوتی ہے، پلاٹ ہوتا ہے، ڈیفینس ہوتا ہے، UK ہوتا ہے، US ہوتا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں، پیز ہوتی ہیں، ڈالر اور پاؤنڈ ہوتے ہیں، اور ہم اتنے سارے لوگ جن کے کندھوں پہ چڑھ کر ہم یہاں تک پہنچے تھے ان کے مستقبل کو بھول جاتے ہیں اپنا مستقبل بنانے کے لیے۔ تو بس میرے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہی کہ وہ لوگ جب بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی بھی شعور اور مجھے وقت دیا تو بس قسمت اور اللہ جو بھی پلانر بہت بڑا ہے، ایسے حالات و واقعات میرے ساتھ ہوئے کہ میں شادی کے بعد، میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں، وہاں تھی اس وقت، آپ کو پتہ ہے آج سے 14 ایئرس پہلے کراچی کیسا روشنیوں کا اور ایک خوبصورت شہر تھا اور ہم تھے بھی ایک پوش ایریا کے اندر۔ میں کالج آف ہوم اکنامکس سے میری فوڈ اینڈ نیوٹریشن کی ڈگری تھی۔ میں شادی کے بعد فیصل آباد، اور میرے ہسبینڈ ٹیکسٹائل انجینئر تھے، تو ہم ان کی پوسٹنگ اس وقت چھوٹی سی اسٹارٹ کی ان کی جاب تھی مظفر گڑھ۔ تو یہاں آنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ شاید مجھے اتنا نہیں اندازہ تھا کہ اتنا ڈفرینس ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھی ہمارا گھر کہیں اور ہے، ہم نے کہیں اور جانا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہی ہے اور یہاں پر۔ تو بس وہاں سے ایک تھوڑا سا ڈپریشن، انزائٹی اور ایسی شروع ہو گئی چیزیں، مجھ سے ایڈجسٹ نہیں ہوتا تھا، رہنا مشکل لگتا تھا، اور بڑی ایسی تھی، وہ بہت اچھے انسان تھے اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ میں دل لگانے کی۔ مجھے اور بھی تھوڑی سے ٹیلنٹ تھے میرے اندر، میں بہت اچھی بیکنگ کرتی تھی، میں نے کراچی میریٹ ہوٹل کے شیف سے بڑی سیکھی ہوئی تھی، میرے پاس فلاور میکنگ تھا، میرے پاس یہ بوتیک کا تھا۔ تو انہوں نے کہا دل لگانے کے لیے کچھ اس قسم کے کام کرو، کوئی کلب جوائن کر لو، ڈرائیونگ سیکھ لو چھوٹے موٹے۔ اس دوران ہماری پوسٹنگ حیدرآباد اور پھر ہم شیخوپور آ گئے۔ میرے بھی 2-3 اس وقت میرے 3 بچے ہو چکے تھے، 3 بیٹے تھے میرے، اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے، اور میری مطلب حالت وہی ڈپریشن اور وہی انزائٹی اور وہ تھا کہ کسی طرح سے بھی نہ۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ تھوڑے سے میں نے کام شروع کیے، ان سے بھی مجھے نہ خوشی ملی، جس سکسیس کے لیے، جس سکون کے لیے، جس اطمینان کے لیے میں اتنی محنت کرتی تھی وہ مجھے نہیں مل سکا۔ تو میں اس کو ایسے ہی لوگوں کو فریلی بانٹ دیتی تھی، تحفے دے دیتی تھی اور پھر اداسی طاری ہو جاتی تھی۔
پھر اسی دوران ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی میں نے اپنے آپ کو بہت قرآن کے ساتھ جوڑ لیا اور میں پڑھی، اور پھر مجھے ایسے ٹیچرز بھی مل گئے، وہ شروع کر دی. تو بس قرآن جتنا بھی سمجھا، میں نے لینگویج کی کلاسز لیں اور پڑھا، تو بس ایک ہی بات مجھے ہوتا تھا کہ سارا قرآن میں جہاں سے پڑھتی ہوں صرف اسی بات سے بھرا ہوا ہے کہ لوگ 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 لوگ، بس اللہ کو اپنے بندے اتنے پیارے کہ سارا لگتا ہے کتاب میں انہی کا ذکر ہے. بس وہاں سے یہ ہوا کہ میں نے چھوٹے چھوٹے، اپنے بچے بھی چھوٹے تھے اور یہ بھی شوق تھا کہ میں وقت کو ضائع نہ کروں، اپنے بچوں کو پڑھاتی ہوں تو اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، اور بچوں سے یہ اٹریکشن دی کہ تمہیں چپس ملیں گے، تمہیں کارٹون دیکھنے کو ملے گا، شرط یہ ہے کہ صاف آنا ہے، نیلز کاٹنے، ٹیتھ صاف کرنے. تو تھوڑی تھوڑی ایسی پابندیاں لگاتی. وہ ظاہر غریب کمیونٹی تھی، وہ 30 40 اور 50 60 بچے ہو گئے بڑے جلدی. اور بچوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیزیں سامنے آئیں کہ یہ بچے تو بیچارے کوئی فوڈ ڈیفیشنسی کا شکار ہے، کسی کی آئی سائٹ ویک ہے، کسی کا پیٹ بڑا ہوا ہے، کوئی کھانس رہا ہے، کوئی ٹیوبرکلوسس، کوئی فیور ہے، کسی کو مطلب مختلف. تو میرے ہسبینڈ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ ان کے پہلے پڑھانے کو چھوڑو، ان کو پہلے کھانا ان کا دیکھو. بس وہاں سے میری فوڈ میں انٹرسٹ بھی تھا، تو میں نے سارا وہ کھانا جو میں بچوں کے لیے ڈیزائن کرتی تھی، بناتی تھی، تھوڑی تنخواہ تھی، تھوڑے محدود سے حالات وسائل تھے، ذمہ داریاں تھیں، اس کے اندر ہم نے اسی فٹ سے میرا یہ تھا کہ میں نے ہمالین سالٹ مدر کو بھی دیکھا تھا اپنی، اور ہمالین سالٹ، سارے آرگینک مسالے جو بھی. اور آج الحمدللہ میں بڑی خدا کی شکر گزار ہوں، 40 سال ہو گئے میں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا اور کبھی چولہے بند نہیں ہوئے، خدا کا شکر. تو وہ کھانے کا شکر ہوا، بچے کھانے لگے. پھر ہم بچوں کی پڑھائی کے لیے لاہور شفٹ ہو گئے، ادھر جوہر ٹاؤن میں. پھر یہاں کے بچے میرے دوسرے بچوں میں اتنی لگی ہوئی تھی کہ وہ چھوٹا سا پلاٹ پہ بچوں کو پڑھانا شروع کیا. ایک اسکول شکوپورہ بن چکا تھا، ایک یہاں اسکول بنایا آ کے، اور ساتھ ساتھ اپنے بچے بھی پڑھ رہے تھے. اور ظاہر بچے ان کے فادر بھی نہیں تھے، تو مجھے سوٹ کرتا تھا کہ میں گھر میں رہ کے اپنی ایکٹیویٹیز کروں کہ بچوں کو کم از کم ماں بھی نظر آتی رہے. اور جو میرے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا پوٹینشیل رکھا ہے، اتنی مجھے شعور دیا ہے، سوچ دیے. اور میری ماں، میری ٹیچر جب مجھے دیکھتی، یہ 4th 5th کلاس کی بات ہے، وہ مجھے دیکھتی ہمیشہ ایک شعر پڑھا کرتی تھی. میری جغرافی کی ٹیچر تھی، وہ ہمیشہ مجھے دیکھ کے مسکرا کر اور یہ کہتی، ہم وہ نہیں کہ جس کو زمانہ بنا گیا، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگرا. یہ میرے دماغ میں گھومتا رہتا تھا کہ یہ بس میں نے خود کرنا ہے، نہ کسی سے ہیلپ لینی ہے. پسند نہیں تھا میرے ہسبینڈ کو کوئی مانگنا، سوال کرنا. خود میری بھی نیچر ایسی تھی، بڑی خودداری کہ نہ کسی کو پتہ چلے نہ کچھ، بس اپنا دن رات محنت، اپنا رات دن 24 آورس. بس میرا یہی تھا کہ میں کس طرح لوگ کی ہیلپ کر سکتی ہوں، کس طرح ان کے لیے نکال سکتی ہوں. لوگ سمجھتے ہیں شاید میں کھانا کھلاتی ہوں، میرا کھلانا گول نہیں تھا، میرا بچانا گول تھا. کہ جو آپ پتہ ہے نیکی کے نام پر سڑی ہوئی دیگیں، گندے تیل، مری ہوئی مرغیاں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں، اسمیل کر رہی ہوتی ہوں دیگیں. بس ہمیں ظاہر ہے مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی کہ میں کچھ ایسا لوگوں کو دوں کہ آخرت میں اتنی ساری فوج میرے سامنے کھڑی ہو کہ یہ اتنے بیمار جو ہیں یہ تمہاری وجہ سے پڑے. رخسانہ بیگم یہ تمہاری وجہ سے اتنے بیمار. میں اس دن کے اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے بس مجھے بہت ڈر لگتا ہے. اور اس کے لیے ہم پورے مسالے جاتے، یعنی کہ مجھے پتہ ہے کہ مرچ بازار میں دھوئیں گے نہیں، ہم اس کو خود دھونا، خود گرینڈ کرنا، خود ہلدی، خود نمک مرچ، صفائی، ہائیجین جو گھر میں ہو سکتا تھا. اور آج بھی الحمدللہ میری امی کی وصیت تھی کہ گھر کے دروازے کھلے رکھنا، تو گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے. کیونکہ لوگ آتے، گھنٹیاں بجاتے، پوچھتے، موبائل اجازت لیتے ہو تو مجھے لگتا ہے دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے، اور ہم انہی پروٹوکول کے اندر پڑے رہتے ہیں. تو ماں کی نصیحت تھی. ہسبینڈ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بس سونا ہم نے وہاں جا کر. مجھے قسمت سے لوگ بہت اچھے ملے، اور اسپیشلی یہ 3-4 رشتے تو مجھے بہت ہی اچھے ملے. میری اسپورٹس کی ٹیچر تھی، انہوں نے مجھے آٹوگراف دیا، آج بھی وہ ڈائری میرے پاس ہے. انہوں نے کہا کہ میں ایک اچھی بیسٹ ایتھلیٹ تھی، تو انہوں نے کہا کہ جیسے تم نے کھیلوں میں نام پیدا کیا، ایسی ہی زندگی بھی ایک میدان ہے اور اس میں بھی تم نے نام پیدا کرنا ہے. دیکھیں جو آپ سوچ دیتے ہیں اور جو انکریج کرتے ہیں اور جو موٹیویشن دیتے ہیں، اور جس طرح مجھے ان لوگوں نے دی کہ میرے ہمیشہ دماغ میں ان کے جملے رہتے تھے کہ مجھے نام پیدا کرنا. مجھ سے ٹیچر نے اتنی میرے سے توقع رکھی ہے، میری ماں مجھے اتنی باتیں بتا کے گئی ہے، ہسبینڈ نے مجھے اتنا خودداری کا راستہ دکھایا ہے کہ کبھی کسی سے نہیں، بس اپنا کردار
اور ویسے بھی میری سوچ اپنی بھی میری یہ سوچ تھی کہ میں ان لوگوں پہ کام کرنا چاہتی ہوں جن کے بارے میں مجھے آخرت میں سوال ہوگا. اس میں سب سے پہلے میرا گھر، میرے بچے، میری فیملی، میرے رشتہ دار، میرے والدین، میرے وہ ملازم جو میرے ساتھ تھے وہ، اور ہمارے ارد گرد کے پڑوسی وغیرہ. مجھے بس یہ تھا کہ میں اپنی کمیونٹی میں خوشحالی لے کر آؤں. یہاں کوئی بغیر تعلیم کے نہ ہو، کوئی بغیر کپڑوں کے نہ ہو، کوئی بیمار نہ ہو، کسی کو کوئی دکھ درد میں ہو. اس میں امیر غریب کا میرے کوئی فرق نہیں تھا. ہماری سوسائٹی اس وقت تو نہیں، لیکن آج بہت امیر لوگ بھی ہیں وہاں اور بہت سارے غریب بھی ہیں. تو آج بھی یہ کمبینیشن الحمدللہ اسی طرح سے ہے کہ بہت سارے امیر گھروں میں مجھے پتہ چلتا ہے، کال آتی ہے کہ میری شوگر اتنی ہائی ہے رخسانہ، مجھے ذرا سا کچھ بنا کے بھیج دو. کہیں سے کال آئے گی کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے میڈیسن ذرا بھجوا دو اپنے ملازم سے لے کے. چھوٹی چھوٹی اس طرح سے ایک ہماری کمیونٹی جڑی رہتی ہے. اور اس میں غریب بہت سارے تھے، ظاہر اتنے گھر ہیں تو ان کے ملازمین تھے، وہ بچوں نے پڑھنا شروع کیا. اور اس سال بھی میرے 5 بچوں نے لمس کے لیے اپلائی کیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں تو ان بچوں سے کہتی ہوں کہ آکسفورڈ اور لمس مجھے کچھ نہیں، مجھے تو پتہ نہیں تمہیں کہاں لے کر جانا ہے، کتنے اونچے تم نے جانا ہے انشاءاللہ. جس طرح میرے ٹیچرز نے مجھے اتنے بڑے بڑے خواب دکھائے اور اتنے بڑے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے میرے اندر خواہش پیدا کی، تو میں اپنے بچوں میں وہ خواہش پیدا کرنا چاہتی ہوں. تو اس طرح وہ کھانے کا کام ہو گیا، وہ اسکول شروع ہو گئے، اسی طرح کمیونٹی کے دکھ سکھ شروع ہو گئے تھوڑا سا. پھر ہوتے ہوتے ماشاءاللہ اللہ کا کرم کہ میرے بچے جو شروع ہی سے مجھے دیکھ رہے تھے. میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتی ہوں، اپنی ٹیچر سے یہ کہتی ہوں کہ ان کو دکھاؤ. میں اب آنکھیں بند کرتی ہوں اور میں فوراً فیصلہ کرتی ہوں امی نے کیا کیا، ہسبینڈ نے کیا کیا، ٹیچر نے کیا کیا. بڑی سے بڑا مسئلہ بھی میرے سامنے ہوتا ہے تو ود ان سیکنڈ سالو ہو جاتا ہے. اور ان لوگوں کا مجھے سامنے اس موقع پر یہ کیا، اس موقع پر یہ کیا. آج میرا یہی اپنے ٹیچر سے اور ان پرسنالٹیز سے، سب ہر شخص کا ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے. یہی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنائے. اچھا مانگنے کا بھی نہیں تھا، تھوڑا پہلے گھر کا کرتا تھا، لیکن مجھے ظاہر ہے اب لاہور میں 20-22 سال ہو گئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے، دن رات وہ دیکھتے ہیں، صبح شام ظاہر ہے میری ایکٹیویٹیز کو، تو وہ دیکھ کے شامل ہو گئے. مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا، کوئی انویلپ دے جاتا ہے. اسی طرح میری فیملی کو، میرے بھانجا بھانجی، پھر اب ماشاءاللہ میرے بچے بھی، میری 4 بہو، 2 نے PhD کیا ایجوکیشن میں، ایک نے فائنینس کے اندر، 2 میرے بیٹے اس میں سافٹ ویئر انجینئر فاسٹ کے گریجویٹ، پھر لمس، پھر آگے. تو 2 بہو میری ڈاکٹر ہیں. تو میں آج اپنے سفر کو تھوڑا اگر میں مختصر کروں تو آج مجھے بہت، میں اللہ تعالیٰ کی بڑی شکر گزار ہوں کہ میرا یہ گول تھا کہ میں اتنا کام کروں، اتنا صحت پہ کام کروں، اتنا مجھے کھانا نہیں بچانے کا تھا کہ میری خواہش ہوتی تھی کہ کبھی میں عمران خان سے ملنا ہو تو میں یہ کہوں کہ میں شوکت خانم تو نہ بنا سکی لیکن بند ضرور کرانا ہے میں نے اس کو. اتنا انشاءاللہ میں ہیلتھ پہ کام کروں گی اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، تاکہ یہ بیماریوں سے نکلیں، ہیلتھی فوڈ. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بچے جو میرے سامنے بہت زیادہ مطلب بری حالت میں آتے تھے اور ودن 2-3 منتھ کے بعد میں اپنے گھر والوں کو ان کے چہرے دکھاتی تھی. کہ شاید میری ویڈیوز یہاں نہیں چل رہی ہیں، پلیز ذرا ہے ویژول نہیں آ رہا؟ اچھا. تو میں جب دیکھا کرتی تھی، اتنی زیادہ ہے نہیں کیونکہ اس وقت نہ مجھے تھا نہ مجھے کوئی ایسے شوق ہیں، بچے اب بڑے ہوئے. تو انہوں نے کیا، اور خوش نصیبی یہ ہوئی کہ میرے 5 بچے جو ہیں وہ میرے ساتھ پوری طرح، میری 4 بہو ہیں اس وقت، 4 بیٹے ہیں، 4 ان کی وائفس ہیں، اور چاروں میرے ساتھ. ہمارے گھر میں صرف یہی ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، کیا پلان ہے، کہاں بھیجنا ہے، کہاں کیا کرنا ہے. اور ایک بیٹے نے، سب نے اپنا مستقبل یہی بنایا، لیکن ایک بیٹے نے لمس کے فرسٹ ایئر سے اس نے کام شروع کر دیا تھا کیونکہ اس نے بچپن سے میرے ساتھ رہتا تھا، وہ دیکھتا تھا. تو اسے ایک دن میرے کسی پڑوسی نے پوچھا کہ آپ کو برا نہیں لگتا 24 گھنٹے آپ کا گھر کھلا رہتا ہے، گھنٹیاں بج رہی ہیں اور یہ سب؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے اس کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. تو بس میں یہی آپ یوتھ کو بیٹے پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ایسا کچھ دکھا دو، ایسا کچھ کر کے دکھا دو کہ بچے آپ کے یہ کہیں کہ ہم نے تو اس کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. تو اس بیٹے نے یہ جواب دیا. پھر انہوں نے کہا اب تو آپ بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ کو نہیں لگتا کہ برا؟ اس نے کہا ہم نے
یہی دیکھا اور اب ہمیں یہی سب کچھ اچھا لگتا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا، ان کے پرابلم شیئر کرنا، ان کے دکھ درد کو دور کرنا. تو اب تو انکل یہ ہماری زندگی بن گیا یہ سب کچھ. تو یہ ساری چیزیں اب اللہ کی بڑی بلیسنگ ہے اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے. میرا کچھ نہیں، بس میں نے تو چاہا تھا، سوچا تھا، نیت تھی. اور ایسا نہیں کہ آپ کو اس سفر کے اندر پرابلمس نہیں آئی ہوں گی، لاسٹ میں پرابلمس بھی آتی ہیں، لیکن جذبہ سچا ہو، لگن ہو، عشق ہو اپنے کام سے. میری طبیعت بھی خراب ہوتی تھی، بچے بھی چھوٹے تھے، پرابلمس بھی آتی تھیں، تو میں صرف اللہ تعالیٰ سے یہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو یا تو میرا دوست بنا دے تاکہ مجھے محسوس ہی نہ ہو. دوست تو اچھے لگتے ہیں، یہ دوست بنا دے یا اس کو مجھ سے دور کر دے، کیونکہ میں نے اپنے آپ سے کمٹمنٹ کر لی ہے کہ میں 1 منٹ بھی نہیں رکوں گی، چاہے آخری لمحہ اسی میں میری جان چلی جائے، میں نے رکنا نہیں ہے. تو بس وہ اللہ تعالیٰ نے بھی اتنی مدد کی کہ آئی ہوں گے پرابلمس. لوگ سوال کرتے ہیں کہ اتنے لمبے سفر میں پرابلمس نہیں آئی ہوں گے پرابلمس، لیکن اللہ تعالیٰ کہ میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے محسوس نہیں ہوں. اور بچے بھی میری یہی خواہش ہوتی ہے فیوچر بنانے کی، سب بڑا اچھا پڑھ گئے، ان کی وائفس بڑی اچھی ویل ایجوکیٹڈ ہیں. انہوں نے شادیوں کے بعد، ایک بہو میری یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اس نے بھی شادی کے بعد وہ سمپل MBBS کر کے آئی تھی، پھر کرا، اب شوکت خانم میں ہے، وہ سب نے آ کے پڑھا بھی. اب ہمارے پوتا پوتی بھی اسی ڈگر پہ چل پڑیں اور وہ بھی اسی طرح کے کھانے دینے ہیں، چلنا ہے، امی اب کہاں چلنا ہے، آج کہاں چلنا ہے. تو بس میرا آخر میں یہی، میں بچوں کو اسپیشلی، کیونکہ مجھے یہ حسرت تھی کہ مجھے اگر ارلی ایج میں کوئی مجھے اس طرح بتا دیتا تو شاید میں اور زیادہ زندگی کو بہتر پرفارم کر سکتی تھی. کر کے دکھاؤ، خالی باتیں نہ کرو، بس کر کے دکھاؤ. السلام علیکم سارے لوگوں، بہت شکریہ.